حضور علیہ السلام نے ایک روز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو، تمام نسل بنی آدم کو اپنے اصل خمیر پر، خمیر کی طرح میرے اوپر ظاہر کر دیا ہے، اور فرمایا پس میں نے جان لیا کہ قیامت تک کون کون شخص مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کون شخص مجھ سے کفر کرے گا، میں ہر مومن و کافر کو پہچانتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرما دیا۔ جب منافقوں تک یہ خبر پہنچی، انہوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر مذاق اڑایا حدیث میں، اور یہ کہا کہ دیکھو ہم دل سے رسول کو نہیں مانتے، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ دن رات رہتے ہیں، ہم جو ساتھ پھرتے ہیں اور دل سے نہیں ایمان لاتے، ہمیں تو پہچان نہیں سکتے کہ ہم سچے مومن ہیں یا نہیں، ہمیں پہچان نہیں سکتے یہ رسول، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قیامت تک ہر مومن و کافر کو پہچانتا ہوں۔ یہ تہمت کس پہ لگائی؟ اللہ پر یا رسول پر؟ رسول۔ وہ دھوکہ ہی رسول کو دیتے تھے بزام خیش، حضوری کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ یہ خبر آقا تک پہنچ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک خبر پہنچی کہ یہ لوگ تانا زنی کر رہے ہیں علم مصطفیٰ پر، اور کہتے ہیں کہ ہم ساتھ پھرتے ہیں، ہمیں تو رسول پہچانتا نہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ قیامت تک کے مومن و کافر کو پہچانتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خبر پہنچی، آپ خفا ہوئے، ناراض ہوئے، منبر پہ کھڑے ہو گئے، چہرے انور پر غصے کے آثار آ گئے۔ فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا حال اور حشر کیا ہوگا جو میرے علم پر تانا زنی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فسلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، میرے علم پر تانا کرنے والوں اور میرے علم پر تنقید کرنے والوں، آج میں منبر پہ کھڑا ہوں، جو سوال مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر لو، جو سوال مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر لو۔ 3 بار آقا نے چیلنج کیا۔ اس پر ایک شخص کھڑا ہوا، صحیح بخاری صحیح مسلم کھول کے دیکھیے، کئی طرق سے کئی مقامات پر یہ روایت آئی۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جب آقا اتنے جلال میں آ کے چیلنج فرما رہے، کھڑا ہو گیا، پوچھنے لگا حضور اگر آپ سوال کر ہی دیا ہے تو فرمائیے کہ مرنے کے بعد میں دوزخ میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا؟ یہ سوال کر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ۔ بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا سلونی، اور پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے پوچھا، اس کو لوگ تانا دیتے تھے کہ تو اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہے، تیرا اصل باپ کوئی اور ہے۔ اس نے کہا آج دریائے علم جوش میں ہے، میں اپنا مسئلہ ہی حل کرا لوں۔ اس نے پوچھا حضور میرا باپ کون ہے؟ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذافہ۔ جا تیرا باپ حذافہ ہے۔ بیٹھ گئے۔ پھر دوسری روایت کے مطابق اسی واقعہ میں صحیح بخاری میں ہی پھر پوچھا سلونی، اور پوچھو۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، عرض کیا حضور میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ سالم ہے، شیبہ کا آزاد کردہ غلام۔ جب سوال ہوتے رہے آقا جواب دیتے رہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، گھٹنوں کے بل ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم نے اللہ کو رب مان لیا اور آپ کو سچا رسول مان لیا، اور قرآن